بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا درس غسل کے احکام کے متعلق ہے۔ نماز سے پہلے جس طرح وضو کرنا شرط ہے، اسی طرح اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ غسل واجب ہونے کے لیے کون سی شرطوں کا ہونا ضروری ہے؟ غسل مسلمان ہو، کافر پر غسل واجب نہیں ہوتا، بالغ ہو، نابالغ پر غسل نہیں ہوتا، عاقل ہو، دیوانہ، مجنون، بے ہوش، بے عقل پر غسل واجب نہیں ہے، اور اسی طرح پانی کے استعمال پر قادر ہو، جو پانی پر قدرت رکھتا ہو، اس پر غسل واجب ہے، یعنی پانی کے ساتھ غسل کرنا واجب ہے۔ اگر پانی پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر تیمم بھی کر سکتا ہے۔ غسل کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ یعنی تمام جسم کے ظاہری حصے پر پانی کا پہنچانا۔ اگر بغیر کسی عذر کے جسم کا کوئی حصہ بھی، بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ جسم پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو، جیسے بدن پر سوکھا ہوا آٹا، یا عورتوں کے ناخن پر ناخن پالش یا تنگ انگوٹھی، اس طرح کی چیزیں اگر ہیں، پانی میں رکاوٹ ہیں، تو ان کو اتارنا ضروری ہے۔ اور غسل کب فرض ہوتا ہے؟ سوتے یا جاگتے ہوئے شہوت کے ساتھ منی نکل ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر غسل کے بعد دوبارہ منی خارج ہو جائے تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر غسل سے پہلے سو لیا ہو، یا پیشاب کر لیا ہو، یا 40 قدم یا اس سے زیادہ چل پھر لیا ہو تو دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان امور سے پہلے غسل کر لیا پھر منی کے قطرے نکل ہے تو اس پر غسل کرنا دوبارہ لازمی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا ختنہ نہ ہوا ہو، اس کی منی خاص حصہ کے سوراخ سے باہر نکل کر اس کھال کے اندر رہ جائے جو ختنہ میں کاٹ دی جاتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اگرچہ وہ منی اس کھال سے باہر نہ نکلی ہو۔ مرد عورت کے ہم بستری سے دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ اگر کوئی شخص رات میں، شب میں کئی بار ہم بستری کرے تو اس کے لیے ایک بار ہی غسل کافی ہے۔ البتہ حالت جنابت میں دوبارہ ہم بستری کرنے سے قبل وضو یا استنجا کر لینا افضل اور مستحب ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کے خون بند ہونے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران، یعنی حیض و نفاس کے دوران عورت کو احتلام ہو جائے تب بھی اس پر کوئی غسل نہیں ہے، بس جیسے اس کا خون بند ہوگا آخر میں اس پر غسل ہوگا، وہ حیض و نفاس سے جیسے پاک ہوگی اس کا وہی ایک ہی غسل کافی ہے۔ اور غسل کب واجب ہوتا ہے؟ اگر کوئی کافر اسلام لائے حالت کفر میں اس کو جنابت لاحق تھی تو اسلام لانے کے بعد اس پر نہانا واجب ہے۔ اگر کوئی 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اسے پہلی بار احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے۔ غسل سنت کب ہوتا ہے؟ حضرات فرماتے ہیں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جمعہ تک جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ان پر غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح دونوں عیدوں کے دن فجر کی نماز کے بعد جن پر عید کی نماز واجب ہے ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ چونکہ جمعہ مردوں پر ہے تو غسل بھی مردوں پر، اور عیدین مردوں پر ہے تو غسل بھی مردوں پر ہے۔ حج عمرہ کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ غسل مستحب کب ہوتا ہے؟ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ وہ جنابت سے پاک ہو۔ اسی طرح کوئی مرد عورت 15 برس کی عمر کو پہنچے لیکن کوئی جوانی کی علامت ظاہر نہ ہو تب بھی اس پر غسل کرنا مستحب ہے۔ پنچھے لگوانے کے بعد، اور یا مجنون ہو، بے ہوش ہو، وہ ہوش آ جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ شب برات کو غسل کرنا مستحب ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ حج کے موقع پر مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ طواف زیارت کے لیے، اسی طرح کنکری پھینکنے کے وقت
کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت، استسقاء کی نمازوں یعنی بارش کی نمازوں کے لیے، خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے، سفر سے واپسی کے آنے کے بعد، استحاضہ حیض والی عورت جب اس کا استحاضہ ختم ہو جائے، مجلس علم میں جانے اور نئے کپڑے پہننے کے لیے، جو کسی قصاص وغیرہ میں قتل ہو رہا ہو اس کے لیے غسل کرنا، ان تمام صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے، غسل کرنے والا کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کر نہانے سے پہلے پونچھوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر استنجے کی جگہ کو دھوئے، پھر جہاں پر بدن پر نجاست یا عقیقہ لگی ہو اسے پاک کرے، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرے۔ وضو کے دوران کلی میں خوب حلق تک غرارے کے ساتھ پانی پہنچائے، ناک میں نرم حصے تک بھی پانی پہنچائے، اور خیال کرے اگر روزہ ہو اسے تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے دوران مبالغہ یعنی غرارے اور ناک کے اوپر تک پانی پہنچانے سے پرہیز کرے تاکہ روزہ کے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی نیچے پاؤں میں جمع ہو رہا ہو تو پھر وضو کے دوران پاؤں نہ دھوئے، بلکہ غسل کے آخر میں اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جائے، وہاں پر اپنے پاؤں وغیرہ دھو لے، اور وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہا لے، اسی طرح سارے بدن پر پانی بہائے۔ غسل کرتے وقت پانی بہت زیادہ نہ بہائے اور اتنا کم بھی نہ استعمال کرے کہ غسل بھی اچھی طرح نہ ہو، اور غسل کرتے وقت خوب پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو برہنہ ہو کر نہانا بھی درست ہے، جس طرح کہ آج کل غسل خانے بنے ہوئے ہیں، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر نہائے، غسل خانے کی چھت کھلی ہو یا بند ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا زیادہ بہتر ہے، اور سطر کو چھپانا بھی غسل کرنا یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی تو اسی جگہ کو بعد میں دھو لے، پورا غسل کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح کلی یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو دوبارہ کلی یا ناک میں پانی ڈال لے، بس یہ کافی ہے۔ غسل کے دوران اگر کچھ چھینٹیں وغیرہ بالٹی میں چلی جائیں تو وہ بالٹی والا پانی بھی ناپاک نہیں رہتا، البتہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح عورت ہے تو عورت نے نتھ ہے، بالیاں ہیں، انگوٹھی وغیرہ ہے تو ان کو خوب ہلائے اور ان کے نیچے تک پانی پہنچائے۔ اور جس پر نہانا واجب ہے، اگر وہ نہانے سے قبل کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے منہ ہاتھ دھو کر کلی کرے تب کھائے۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ جب کوئی مجبوری ہو، مثلا رمضان ہے، روزے کا ٹائم جا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نہاتا ہوں تو میرا کھانا پینا یہ رہ جاتا ہے تو پہلے کھا پی لے، لیکن اس کے لیے بھی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ضروری ہے۔ غسل کے فرائض، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پورے جسم کو پانی سے اس طرح بہائے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ نمبر 2، حلق تک پانی خوب پہنچائے۔ نمبر 3، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ عورت سر کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو بالوں کا کھولنا معاف ہے، البتہ ان کی جڑوں تک بہر صورت پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بال گندے ہوئے نہ ہوں، جیسے آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، پھر سب بالوں کو بھگونا اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر بال کھولے بغیر جڑوں تک پانی نہ پہنچ سکے تو بالوں کا کھولنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح غسل میں عورت کو پیشاب کی جگہ میں آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر پانی وہاں نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر مرد کا خطرہ نہ ہوا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس زائد کھال کو کھول کر اندر پانی پہنچانے میں دقت نہ ہو تو کھال کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر دقت ہو تو فرض نہیں ہے۔ اگر ناخن میں آٹا لگا ہوا ہو تو ان کو اتارنا، ناخن پالش لگی ہو ان کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ غسل کی سنتیں: نیت کرنا، غسل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، مگر غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے۔ ابتدا میں دونوں ہاتھوں پہنچوں تک دھونا، استنجا کرنا، خواہ استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ ہو۔ اگر بدن پر کوئی نجاست لگی ہو اس کو دھونا، نماز کی طرح وضو کرنا، سر اور تمام جسم پر 3 بار پانی بہانا، جس ترتیب سے اوپر سنتیں بیان ہوئی ہیں اسی ترتیب سے ادا کرنا، جس کے تمام اعضاء کو شروع میں ملنا، ان پر ہاتھ پھیرنا تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ مستحبات: ایسی جگہ نہانا کسی کی نظر نہ پڑے یا تہہ بند وغیرہ باندھ کر نہائے، دائیں جانب کو بائیں جانب سے پہلے دھوئے اور تمام جسم پر اسی ترتیب سے پانی بہائے، پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ غسل کے بعد بدن ڈھانپنے میں جلدی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔